الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجاہدہ اور ریاضت، اس کا کیا حاصل ہے؟ ریاضت کا حاصل یہ ہے کہ نفس اس چیز سے نفع حاصل نہ کرے جو قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ ہاں، ضرورت کی مقدار نفع حاصل کر سکتا ہے، جیسے کھانے پینے، نکاح کرنے، لباس، مکان، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ تو ان چیزوں سے بقدر ضرورت نفع حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ضروری ہوں، بقدر حاجت اور ضرورت ان سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر نفس اس چیز سے نفع حاصل کرے جو قبر میں نہیں جاتی تو اس سے الفت رکھتے ہوئے نفس جو ہے مانوس ہو جائے گا، اور جب اس کا بندے کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے سبب وہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرے گا، اور دنیا کی طرف لوٹنے کی وہی تمنا کرے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی محبت سے چھٹکارا اس صورت میں ممکن ہے جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، اس کے بارے میں تفکر اور دنیا سے تعلق توڑ کر اسی کا ہو کر اسی میں مشغول ہو، اور اس پر قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ لہٰذا دنیا سے اسی قدر اکتفا کریں جو اس کے لیے ذکر و فکر سے مانع نہ ہو۔ دنیا میں اسی مقدار پر اکتفا کرنی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے روکے نہیں۔ اگر وہ حقیقتاً اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس سے قریب تو رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ایسا معمول تھا کہ ہر اس چیز سے دور رہتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے مانے ہو۔ دل کی مشغولیت کے اعتبار سے انسانوں کی، لوگوں کے 4 مراتب ہیں۔ دل کی مشغولیت، پہلا مرتبہ جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اور معاشی ضروریات کے علاوہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو، ایسا شخص صدیقین میں سے ہے، اور یہ مرتبہ طویل ریاضت اور مدت و خواہشات سے پرہیز کرنے، صبر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ جس کا دل دنیا میں مشغول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہ ہو سوائے زبانی ذکر کے، یعنی وہ صرف زبان سے ذکر کرے، دل میں اس کی یاد نہ ہو، ایسا شخص ہلاک ہونے والوں میں ہے۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جن کا دل دنیا میں مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اور ذکر بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو زبانی کرتے ہیں، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس خیال ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر یہ کام نپٹانا ہے، قرآن بھی پڑھیں تو جلد پورا کر کے فلاں کام باہر نپٹانا ہے،
بڑی رات کو مسجدوں میں یا جمعے کے دن مسجدوں میں آتے ہیں اور جلدی سے باہر نکلنے اور بھاگنے کی فکر میں ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عبادت اور ایسا ذکر جو ہے وہ صرف زبانی ہے، دل اس سے لطف اندوز نہیں ہوتا، کیونکہ دل اگر اس سے لطف اندوز ہو تو آدمی اس میں مشغول رہے اور دوسرے خیالوں سے پاک رہے، سارے کام نپٹانے کے بعد فری ہو کر دل لگی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ تو ایسا شخص کہ جو دنیا میں اس قدر مشغول ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے اس کے دل میں گنجائش نہ ہو، اس کے پاس وقت نہ ہو، اس کے پاس ٹائم نہ ہو، وہ فری نہ ہوتا ہو، دنیا کی مشغولیت میں ایسا گھرا ہوا ہو کہ اسے نماز کا وقت نہ ملتا ہو، اسے قرآن پڑھنے کا وقت نہ ملتا ہو، اسے حلال حرام کی تمیز کا ٹائم نہ ملتا ہو، اسے علم دین حاصل کرنے کے لیے فرصت نہ ملتی ہو، اور دنیا کے اندر مشغول ہو کر دنیا ہی کا ہو کر رہ گیا ہو، تو ایسا شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ تیسرا مرتبہ، جس کا دل دین اور دنیا دونوں میں مشغول ہو، جیسے لیکن دل پر دین کا غلبہ ہو، دین اور دنیا میں دونوں میں اس کا دل مشغول ہو، لیکن غلبہ جو ہے اس کے دل پر دنیا کا نہ ہو، دین کا ہو، ایسا شخص جہنم میں تو جائے گا، لیکن جس قدر اس کے دل پر ذکر اللہ کا غلبہ ہوگا اسی قدر وہ جلد عذاب سے نجات پا جائے گا۔ پتہ ہی چلا کہ اگر ہمیں اپنے دل کو چیک کرنا ہے کہ دنیا کا غلبہ ہے دل کے اوپر یا دین کا غلبہ ہے، یہ چیک کرنا ہے۔ اگر دین کا غلبہ ہے تب بھی جہنم میں تو جائے گا، لیکن جس قدر ذکر اللہ کا غلبہ زیادہ ہوگا اس قدر جہنم سے جلدی باہر نکلے گا۔ چوتھا مرتبہ، جس کا دل دین اور دنیا دونوں میں مشغول ہو، لیکن دل پر جو ہے دنیا غالب ہو، دنیا دل کے اوپر غالب ہو، ایسا شخص طویل مدت تک جہنم میں رہے گا، بلا آخر جہنم سے نجات پائے گا، کیونکہ اس کے قلب میں ذکر اللہ کی قوت اور دل سے ذکر اللہ بجا لاتا تھا۔ اگرچہ اس پر دنیا غالب تھی لیکن کچھ نہ کچھ دین داری بھی تھی، کچھ نہ کچھ دین کا بھی حصہ اس کے دل کے اندر تھا، کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کے لیے بھی اس کے دل کے اندر جگہ تھی، تو وہ طویل مدت تک جہنم میں رہے گا، لیکن بلا آخر وہ اس سے نجات پا جائے گا۔ بسا اوقات دل کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے کہ مباح چیز سے لذت اٹھانا تو مباح ہے، پھر یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے گا؟ مزہ مباح چیز یعنی جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہ ہو، جس کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہ ہو، جیسے لذیذ کھانے، بہترین لباس مباح ہے۔ اگر کوئی ایسے اچھے کپڑے نہ پہنے، کوتھرے کے کپڑے پہن کے سلائے تب بھی اس کا جسم، اس کی سطر چھپے گی، لیکن اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے، اور نہیں پہنتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتا ہے تو کوئی اس کو بڑا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس طرح مباح چیز سے لذت اٹھانا مباح ہے، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا سبب کیسے بنے گا؟ علاج یہ ایک فاسد خیال ہے، کیونکہ دنیا کی محبت تو ہر گناہ کی جڑ اور نیکیوں کی بربادی کا سبب ہے، اور وہ مباح جو ضرورت سے زائد ہو، وہ مباح جو ضرورت سے زائد ہو وہ بھی دنیا میں شامل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے۔ یہ بات دنیا کی مذمت کا جب بیان آئے گا تو اس میں یہ بات آئے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جبل لکام پر تھا، میں نے انار یعنی ایک داڑم دیکھا تو دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی، میں نے ایک انار لے کر توڑا تو وہ کھٹا نکلا، میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میں نے ایک شخص کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا اور اس پر بھیڑیں
جمع تھی، یعنی ایک پیلے رنگ کا ایک پردار کیڑا جس کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے، یہ اس کے جسم پر جمع تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا وعلیک السلام یا ابراہیم، اے ابراہیم تم پر بھی سلام ہو۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، جو خدا کو پہچان لیتا ہے، تو خدا کی ساری خدائی میں سے کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے تمہارا ایسا تعلق ہے تو آپ اس کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ سے ان کیڑوں کو، ان بھیڑوں کو دور کر دے؟ اس نے کہا آپ کا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ وہ آپ سے انار کی خواہش کو دور کر دے؟ بھیڑوں سے پہنچنے والی تکلیف تو دنیاوی ہے، لیکن انار کی خواہش سے پہنچنے والا رنج تو اخروی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میرا نفس مطالبہ کرتا رہا کہ میں روٹی کھجور کے شیرے میں ملا کر تر کر کے کھاؤں، 40 سال تک مطالبہ کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ ریاضت ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ راہ آخرت کے مسافر کے لیے دل کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہو نہیں سکتی جب تک آدمی اپنی نفس کو مباح چیزوں کی لذت سے دور نہ روکے، کیونکہ جب نفس کو مباح چیزوں سے روکا نہ جائے تو وہ ممنوعات میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے جو شخص اپنی زبان کو غیبت اور فضول کلام سے روکنا چاہتا ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ذکر اللہ اور دین کی باتوں کے علاوہ خاموشی اختیار رکھے، ذکر اللہ کرے، کوئی دین کی بات کرے، اس کے علاوہ وہ چپ رہے یہاں تک کہ اس سے فضول گفتگو کی خواہش جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ صرف حق بات ہی کرے۔ اب جو ہے اس کی خاموشی جو ہے وہ عبادت ہوگی اور اس کی گفتگو بھی عبادت ہوگی، اس کا خاموش رہنا بھی عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ خاموش اس لیے رہتا ہے تاکہ فضول بک بک سے، غیبت اور چگلی سے بچے، جو گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے بچنے کی خاطر وہ چپ رہتا ہے، تو اس کا چپ رہنا بھی عبادت ہے۔ اور جب بولتا ہے تو ذکر اللہ کرتا ہے یا کوئی دین کی بات کرتا ہے، کوئی شریعت اور سنت کی بات کرتا ہے، تو اس کا بولنا بھی عبادت ہے اور اس کا چپ رہنا عبادت ہے۔ جب آنکھ کو اس چیز کا عادی بنایا جائے کہ وہ ہر اچھی چیز کو دیکھے تو وہ حرام چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر چیزوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ حلال اور حرام دونوں کی خواہشات کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیق ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی زندگی سے درس حاصل کرتے ہوئے اپنے نفس سے لڑنے کی ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اپنے نفس کو کمزور کرنے اور اس کی پیروی سے بچنے کی اللہ پاک جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔